اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے اپنے تمہیدی مسائل میں وہ نجاسات کا ایک سلسلہ یا بیان کرنے کا وہ شروع کیا تھا۔ ان میں سے آج جو چوتھی نجس چیز تھی اس کو بیان کیا گیا تھا، مردار۔ ہر وہ حیوان کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی اس کے رگ کو کاٹیں تو دھار مار کے نکلتا ہے، چاہے وہ بڑا جانور ہاتھی ہو یا چڑیا۔ ہاتھی کے بھی رگ کو کاٹیں تو دھار مار کے خون نکلتا ہے، ایک چڑیا کے بھی رگ کو کاٹیں تو دھار مار کے خون نکلتا ہے۔ ان کا جو مردار ہے، چاہے وہ خود سے مر گیا ہو یا یہ حلال گوشت تھا، اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، مثلا ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مثلا اس کے جو 4 رگ کاٹے جانے چاہیے، ایک تو وہ سانس کی نالی اور ایک خوراک کی نالی، اور ان کے علاوہ دونوں سائیڈوں پر 2 بڑی رگیں ہوتی ہیں، یہ عربی میں اوداج اربعہ وہ کہلاتی ہیں، اور 4 رگ، یہ 4 مشہور رگیں ہیں۔ تو یہ صحیح طریقے سے نہیں کٹی تو یہ مردار ہو جاتا ہے، یہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ یہ بیان کیا گیا۔ آج جس مسئلے کی طرف، البتہ یہ اس مردار کا ایک استثنائی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ 4 قسم کی لاشیں ایسی ہیں کہ وہ پاک ہیں۔ ان میں سے ایک شہید جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، خدا رسول اور امام کی اجازت سے لڑی گئی جنگ میں اگلے محاذ پر دشمن کی تلوار، تیر یا وہ نیزہ کے نتیجے میں اگلے محاذ پر جو ہے نا کوئی جان بحق ہو جائے، وہ شہید ہے۔ اس کو الشہید لا یغسل ولا یکفن بل یدفن فی ثیابہ، اس شہید کا حکم شرعی یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ اس کو کفن دیا جاتا ہے، بلکہ انہی خونالود کپڑوں میں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ شہید جو ہے نا، اس کی میت، اس کی لاش وہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم بھی، ہمارے فقہ کی بڑی مدلل کتاب اللمۃ الدمشقیہ، اس کے اندر شہید اول اور شہید ثانی نے یہ بیان کیا ہے کہ معصوم بھی اگر وہ شہید کیا جاتا ہے، جان بحق ہوتا ہے، تو اس کا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی ایک عام انسان اگر مر جائے تو اس کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، وہ مردار شمار ہو جاتا ہے، جب تک اس کو 3 غسل نہ دیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ بیری کے پتوں کے ساتھ، اس کے بعد کافور کے ساتھ، اور آخر میں خالص پانی کے ساتھ۔ جب تک اس کو غسل نہیں دیں گے وہ ناپاک ہوگا۔ لیکن شہید وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ شہداء کو اگر غسل دیا جاتا ہے، معصوم کو اگر غسل دیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ روح نکلنے کے نتیجے میں اس کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے اور غسل کے نتیجے میں اس کو پاک کرتے ہیں، بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ سنت جاری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ معصوم کو غسل دیا جاتا ہے، ورنہ موت کے نتیجے میں، روح کے نکلنے کے نتیجے میں جس طرح عام انسانوں کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح معصوم کا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ شہید کا بدن بھی جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور معصوم کا بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ اسلام میں اور بہت سارے یعنی مرنے والوں کو شہید کہا گیا ہے، لیکن ان پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے جو خدا رسول امام کی
اجازت سے لڑی گئی جنگ میں شہید ہونے والوں پر جو احکام لاگو ہوتے ہیں، یہ حکم جو ہے لا یغسل ولا یکفن، اس کو غسل بھی نہ دو، کفن بھی نہ دو، بلکہ انہی نازک کپڑوں میں سپرد خاک کرو، یہ ان شہیدوں کا حکم ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آج مثلا ایک آدمی کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ اس کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، اپنی جان بچانے کے دوران، اپنے مال بچانے کے دوران، اپنی عزت اور ناموس بچانے کے دوران اگر مر جائے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ من قتل دون نفسه وماله وعرضه مات شہیدا۔ اسی طرح دیوار کسی کے اوپر گر جائے اور وہ مر جائے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو خاتون ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے، لیکن ان پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے جو میدان جنگ میں خدا رسول اور امام کی اجازت سے لڑی گئی جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ یا جیسے آج کل مساجد میں بم دھماکے ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ جان بحق ہوتے ہیں، ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ نہیں، ان کو غسل بھی دینا ضروری ہے اور ان کو کفن دینا بھی ضروری ہے، یا اور ان کا جس طرح ایک عام آدمی کا دیا جاتا ہے، وہ صرف اجر کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ شہید ہیں، ورنہ اس پر یہ جو دو احکام ہیں، غسل بھی نہ دو، کفن بھی نہ دو، اور انہی خونالود کفنوں میں دفنا دو، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ آدمی کی جس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو کہ جس پر حد جاری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس کو سزائے موت دینے سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ غسل کرو۔ حد جاری کرنے سے پہلے یعنی جس گناہ یا جس جرم کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے، وہ اس پر یہ حد جاری کرنے سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ جا کے غسل کرے۔ یا مثلا ایک آدمی نے کسی کے باپ کو مارا ہے اور اس کے بیٹے کو قصاص کے طور پر بدلہ کے طور پر باپ کے قاتل کو مارنے کا حکم ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جا کے غسل کرو۔ یہ غسل کرتا ہے، حد جاری کرنے سے پہلے غسل کرتا ہے، یا مثلا قصاص کے طور پر باپ کے قاتل کو کوئی مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے جا کے غسل کرو۔ یہ اگر غسل کرتے ہیں اور ان کو سزائے موت دینے سے پہلے، حد جاری کرنے سے پہلے، اور بعد میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو ان کا بدن بھی جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ چند ایک صورتیں ہیں، کچھ اور ذیلی مسائل بھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے مسائل میں بیان کریں گے۔ اسی مردار سے ان کا تعلق ہے۔